سامنے، اس کے جج کے فیصلے کے سامنے یہ کہا کہ میں اپنا کفن ساتھ لایا ہوں، کہو کیا اعلان کرتے ہو؟ ایسا مرد قلندر، مرد مجاہد جس نے اس ملک کی خاطر اور یہاں پر یہ ماحول کی بقا کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، اور ایسے افراد تیار کیے کہ جن کا تعارف پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہم کسی بھی پہلو پر جہاں جائیں، جہاں دیکھیں، ہر جگہ الحمدللہ دیوبند سے تعلق کسی بھی نسبت پر اس کا چراغ ہمیں جلتا ہوا، روشنی پھیلاتا ہوا پوری دنیا کے اندر ملتا ہے اور مل رہا ہے۔ یہ بڑوں کا اخلاص، بڑوں کی قربانی، اور آج یہ موجودگی کہ ادھر حضرت مفتی صاحب ہیں، حضرت مدنی کے سلسلے سے ایک شخصیت یہاں پر موجود ہے۔ ہم آپ کو دیکھ کر اپنے دلوں میں، اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت مدنی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے آپ کی اولادوں کو، صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو دیکھا، فدائی ملت کو دیکھا، اور آپ اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخصیت کی نسبتوں والا شخص ہم نے دیکھا ہے، اور یہ موقع قاری انیس صاحب نے ہمیں دلایا ہے، اس لیے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک پیغام جاتا ہے امن و امان کا۔ یہ سیاست ضرورت تھی اس بات کی، ہمارے علماء نے سیاست کو اپنے لیے کوئی نفع کی چیز نہیں بنائی، قوم کے لیے، ملک کے نفع کے لیے۔ اور جو حضرات سیکولر ذہن لے کر کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج یہاں پر تشریف لا کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں، یہ ہماری تائید کرتے ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی کبھی کچھ کرے گا، زیادتی ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اعتبار سے دہشت گرد نہیں ہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسوں میں جو پیغام دیا جاتا ہے، ہمیں ملک سے محبت سکھائی جاتی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ ایک حصہ ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کہنے والے ہم سے کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہماری محبت کی تائید کرتے ہیں۔ یہ پیاری اور نورانی مجلس اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ میرے ذہن میں ایک شعر گردش کر رہا ہے کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں حقیقت میں یہ دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ یہ ہماری سچائی ہے، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں اور یہ موقع ہمیں ملتے ہیں۔ یہ قرآن کی بستی، یہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے بہت سے لوگ جو مجمع میں موجود ہیں تشریف لاتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے کہ ملک کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آپ کے اداروں میں اگر تعاون کرتا ہے تو اخلاقاً اس سے قبول کر لیا جائے۔ جیسا کہ فرمایا کہ کنور صاحب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم بلڈنگ بنوائیں گے، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم اسے قبول کریں گے۔ جہاں جو حضرات جس اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور یہ پیغام ہے، یہی پیغام مدرسوں کا ہے، یہی پیغام جمعیت کا ہے، اور یہی پیغام ان حضرات کا ہے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا، قاری انیس صاحب کا، اور تمام مہمانان اکرام کا۔ اللہ ہمارے ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔